ذریعے قرآن شریف کے جو اوراق ہیں وہ بھی جلے ہوئے تھے اور ان پہ کوئی فوٹو لکھا ہوا ہے, کسی خاتون کا ایک فوٹو ہے, ایک مرد کا فوٹو ہے اور اس پہ اس طریقے کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. کوئی اطلاع, کوئی خبر آپ تک موصول ہو جائے اس کی تصدیق کرنا ایسا ہی ضروری اور واجب ہے جیسا ہم سب پہ کلمہ پڑھنا واجب ہے. سلام ہے اس ایس ایس پی پر جس نے ایک آج ناحق جان قتل ہونے سے بچائی. سلام ہے اس پر کہ جس شخص نے آج اس شخص کو بچایا جس کے لیے پورے اہل علاقہ جمع ہو چکے تھے, گلیاں بھر چکی تھی, ہر طرف سر تن سے جدا کی آوازیں, صدائیں بلند ہو رہی تھی. اور اس کے بعد یہ ایس ایس پی کھڑا ہوا اور اس ایس ایس پی نے ایسے گفتگو کی کہ جس کے بعد موب کو تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جا سکا. سب سے پہلے تو گفتگو میں ایس ایس پی کو خود اپنا بھی ایمان ثابت کرنا پڑا اور اس کے بعد انہیں ایسی ایسی دلیلیں دینے پڑی جس کے بعد جا کر پبلک ان کی تھوڑی بہت بات کو پبلک نے مانا. ناظرین کرام, یہ تمام واقعہ, مکمل واقعہ آپ کو بتائیں گے. دراصل آج بتائیں گے آپ کو کہ کیسے ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے اس کے اپنے کسی دشمن نے یہ تمام کارروائی ڈالی اور پھر اس پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہوئے یہ تمام موب اکٹھا کرنے میں وہ سب کچھ جو ہے وہ ہیلپ کرتا رہا, پیچھے سب کو بلاتا رہا. یہ تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے. ناظرین کرام, اس ایس ایس پی کی گفتگو سے آپ نے سنا ہوگا. سب سے پہلے وہ سٹارٹ کرتے ہیں درود پاک سے, اس کے بعد وہ اپنی گفتگو میں قرآن کریم کی آیات بھی پیش کرتے ہیں اور ان آیات کے بعد جا کر کہیں معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں. دراصل یہ معاملہ ہے کراچی کا. کراچی میں ہوتا تو ناظرین کرام یوں ہے کہ کسی شخص کی جانب سے پوسٹ آفس کے ذریعے سے ایک پوسٹ بھیجی جاتی ہے. اب اس لفافے میں, بند لفافے میں ناظرین کرام قرآن مجید کی جو ہے بے حرمتی کی گئی, ان کے اوراق کو جلایا گیا اور ان اوراق کو, جلے ہوئے اوراق کو لفافے میں بند کیا گیا اور پھر تصاویر لگا دی گئی, ایک خاتون کی اور ایک مرد کی. اب وہی تصاویر لگانے کے بعد اسے پوسٹ کر دیا گیا ان کے ایڈریس پر. اب جب یہ چیز پوسٹ آفس میں وہاں تک گئی اور وہاں سے پھر آگے ان کے ایڈریس تک پہنچی, تب آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات پھیلنا شروع ہوئی. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہی شخص انوالو ہو جو یہ تمام کارروائی سر انجام دے رہا تھا, کیونکہ جس عورت اور مرد کی تصویر کو وہ یوز کر رہا تھا اس کا خیال یہ تھا یا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان پر توہین مذہب لگے, لوگوں کو لگے کہ انہوں نے اوراق جلائے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایسے اشخاص کے ساتھ یا توہین مذہب کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. یہ تھا دراصل اس کا منصوبہ, لیکن یہ منصوبہ اس کا جو ہے وہ بے نقاب, وہ تو بعد میں ایس ایس پی کی وجہ سے ہوا, لیکن پبلک کی حد تک اگر بات کریں تو پبلک اس کے بعد جب پبلک کو پتہ چلا تو پبلک جمع ہونا شروع ہو گئی, گلیاں بند ہو گئی, ہر طرف سے نعرے بازی, نوجوان اور جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ توہین مذہب کے لیے جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لینا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اب اس موقع پر ایس ایس پی اپنی ٹیم کے ہمراہ آتے ہیں اسی گھر میں, جس گھر کے باہر جو ہے, جس گھر کے خلاف یہ سارے پلاننگ تھے یا جمع ہو گئے تھے لوگ, اور شاید اس گھر کو نظر آتش بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن اس دوران ایس ایس پی جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ایس ایس پی نے سب سے پہلے تو درود پاک سے انہوں نے شروع کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی میں وہ سچے عاشق رسول ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا قرآن کریم کی سورہ حجرات کی بھی انہوں نے آیات تلاوت کی اور ان آیات کا انہوں نے ترجمہ بھی لوگوں کو پڑھ کر سنانے کی کوشش کی, بتانے کی کوشش کی, سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے آپ یہاں تک پہنچیں. آپ کم از کم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بھی انسان کو یہی فرماتے ہیں کہ آپ تحقیق کر لیا کریں, تحقیق کر لیا کریں کہ جس خبر پر آپ آئے ہیں وہ خبر سچی بھی ہے یا نہیں. اگر وہ خبر جھوٹی نکلی تو پھر آپ نے جو اقدام کیا ہوگا پھر اس کے جواب دہ بھی آپ ہوں گے. اور ناظرین کرام, یہ اقدام جو لوگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ کون سا اقدام ہے؟ وہ قتل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, وہ لوگوں کو نظر آتش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. متعدد ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں. مثال کو دیکھ لیں, نوجوان تھا, اس کے خلاف اسی طرح سے جو ہے وہ ڈرامہ رچایا گیا, اس بیچارے کی جان چلی گئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس میں انوسنٹ تھا. صرف بات وہیں تک نہیں رکے گی, بات پھر سری لنکن مینیجر تک بھی جائے گی. سری لنکن مینیجر کو بھی صرف اسی طرح سے لوگوں کی دیکھا دیکھی سنا سنی میں لوگوں کو لگا کہ اس نے بھی توہین کر لی, اور کیونکہ وہ وہاں پر ایک شخص لوگوں کو بھڑکا رہا تھا, بتا رہا تھا کہ اس نے اس کے سامنے جو ہے قرآن کریم کے اوراق کی توہین کی, تو لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر اس کی جان لی. اس کو بعد میں نظر آتش کیا اس کی باڈی کو. وہ سب کچھ معاملہ جب بعد میں عدالت میں گیا, کھلا, تب پتہ چلا کہ وہ جو سب کچھ یہ ڈرامے بازی رچائی گئی تھی, الزام لگایا گیا تھا, وہ ایک ملازم تھا جس کو سری لنکن مینیجر
سے کافی تکلیف تھی، کیونکہ سری لنکن مینیجر کا آپ کو پتہ ہے فارنر آتے ہیں تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن بھی فالو کرتے ہیں، وہ ہم جیسے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہوتے، تو وہ رولز اینڈ ریگولیشن کی بات کرتا تھا. یہ چیز اس ملازم کو اس کے خلاف گئی، اس کو اچھا نہیں لگا، اور پھر اس نے اس طرح سے ایک ڈرامہ رچایا، اور اس ڈرامے کے نتیجے میں اس بیچارے کو سری لنکن مینیجر کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. تو اس طرح کے واقعات میں پبلک اتنی ایکسٹریمسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے. موب اتنا ایکسٹریم لیول پر چلا جاتا ہے، انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پر لوگوں کو بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر اگر آپ آ کر خود قانون میں ہاتھ میں لیں گے، اور وہ بھی ایسے واقعات میں کہ جن کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے یا یہ کوئی افواہ ہے، افواہوں کی بنیاد پر آپ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ آ کر لوگوں کو جو ہے مار دیتے ہیں. آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوسرا بڑا گناہ جو ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ قتل ہے. پہلا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل شمار کیا جاتا ہے، اور ایک انسان ایک جان کا قتل، اس کا مطلب ہے پوری انسانیت کا قتل. اب آج اگر یہ ایس ایس پی یہاں پر موقع پر نہ پہنچتے تو جس طرح سے موب اکٹھا ہو گیا تھا، جس طرح سے کئی پہلے سری لنکن بستیوں اور سری لنکن معذرت کے ساتھ عیسائی جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کی بستیوں کو بھی آگ لگائی جا چکی ہے، سیم اسی طرز پر ان بیچارے جن خاتون اور مرد کی جو تصویر لگی تھی انہیں بھی اسی طرح سے موب کی جانب سے قتل کیا جا سکتا تھا. لیکن اس پر ایس ایس پی کو بہرحال سلام ہے، سیلوٹ ہے کہ وہ واقعی انہوں نے ہمت کا کام کیا، جوان مردی کا کام کیا، وہاں پر پہنچے اور انہیں جا کر انہوں نے ریسکیو کیا جن کے خلاف وہاں پر موب اکٹھا ہو چکا تھا. اور موب کو کم از کم اب اس وقت اس دور میں بھی آ کر اگر انہیں اتنے شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ افواہوں کی بنیادوں پر آپ کسی کو بھی مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، کم از کم پہلے اس کی تحقیق تو کر لیا کریں. ایسے ہی کئی ایسے بیچارے اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں کہ جو صرف الزام کی بنیاد پر اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں. 400-450 کے قریب ان کی تعداد ہے، اور ان پر آج تک وہ الزام بھی ثابت نہیں ہو سکا. تو ایسے کئی ہیں جن پر صرف اور صرف الزام لگایا جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے ذاتی رنجش کا معاملہ تھا، اور توہین مذہب کا الزام لگانے کے بعد یا تو انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنی باقی ماندہ جو زندگی ہے وہ جیلوں میں گزارتے ہیں. تو اس حوالے سے خاص طور پر ہمارے علماء کرام کو چاہیے کہ وہ خود سے آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، انہیں بتائیں، انتہا پسندی سے کم از کم انہیں روکنے کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کر سکیں.